السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن اسٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ کیسے بھاگ سکتا ہے، کہاں بھاگ سکتا ہے؟ ٹکٹ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے پھاڑ دیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سنیتا بے چین سی ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ پھر 5:30 بجے کانتا نے فون پر تصدیق کر دی کہ ملک افضل کوٹھی میں نہیں ہے۔ ونود جی کو میں کیا جواب دوں گی؟ سنیتا پریشان ہو گئی۔ چند لمحے توقف کے بعد اس نے کہا، اچھا سکھبیر، پہلے گرین کلب چلو میرے ساتھ، پھر سوچیں گے وہاں سے لوٹ کر اس مسئلے پر۔ یہ کہتے ہی سنیتا لباس تبدیل کرنے باتھ روم چلی گئی۔ ابھی وہ لباس تبدیل کر کے باہر آئی تھی کہ ٹرانسمیٹر کی مخصوص آواز کمرے میں گونج۔ سنیتا الماری کی طرف لپکی اور ٹرانسمیٹر نکال کر سوئچ آن کر دیا۔ 30 کالنگ، بلیک کوئن، اوور۔ میں نے ونود جی کی دھیمی اور میٹھی آواز سنی۔ یس، بلیک کوئن آن دی لائن، اوور۔ سکھبیر کو تم اپنے ساتھ گرین کلب نہیں لے جاؤ گی، اوور اینڈ آل۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ونود جی کے یہ الفاظ مجھ پر جیسے بجلی بن کر گرے۔ میں چکرا کے رہ گیا۔ آخر اس گھاک کو میرے بارے میں کیسے پتا چل گیا؟ سنیتا کے سوا تو کسی کو میرے اس نام کی خبر بھی نہیں تھی۔ میں تو سنیتا سے بند کمرے میں ہی ملا تھا۔ مجھے تو کسی نے ڈھاکہ شہر میں اس کے ساتھ دیکھا بھی نہیں۔ اسی عرصے میں مجھے یہ خیال بھی آیا کہ ونود جی بھی تو شیطانی عملیات سے واقف ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی شیطانی عمل کے ذریعے اس نے میرا سراغ لگا لیا ہو۔ لیکن اس کی ضرورت اسے کیوں پیش آئی؟ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر یہ بات بھی میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ سنیتا مجھے اپنے ساتھ گرین کلب لے جا رہی ہے۔ اس کا علم ونود جی کو کیسے ہو گیا؟ پہلے سے تو خود سنیتا کو بھی خبر نہیں تھی کہ میں اس کے ساتھ چلوں گا۔ سوالوں کے گرداب میں ڈوبتے ابھرتے ہوئے میری نگاہ سنیتا کی طرف اٹھی۔ ٹرانسمیٹر کو الماری میں بند کرنے کے بعد اب وہ میری طرف پلٹ رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر شدید الجھن کے آثار دیکھے۔ میں نے اس سے کچھ کہنے کو ہونٹ کھولے ہی تھے کہ وہ بول اٹھی، سکھبیر، تم میرے ساتھ گرین کلب نہیں چلو گے، مجھے اکیلے ہی وہاں جانا ہے۔ اب تم جاؤ، پھر ملیں گے۔ یہ کہتے ہی خلاف توقع اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور بیڈ کے سرہانے پڑا ہوا ہوٹل کا لیٹر ہیڈ اٹھا کر تیزی سے اس پر کچھ لکھنے لگی۔ جتنی تیزی کے ساتھ اس نے کچھ لکھا، اتنی ہی پھرتی سے میرے قریب آئی۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ لیٹر ہیڈ اس نے میری طرف بڑھا دیا جس پر لکھا تھا، سکھبیر، تم جاؤ گے نہیں بلکہ میرے ہی ساتھ رہو گے، لیکن اس طرح کہ کسی کو نظر نہ آؤ۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس وقت تم یہی ظاہر کرو جیسے تم جا رہے ہو۔ تحریر پڑھ کر میرا ذہن اور بھی الجھ گیا۔ معلوم نہیں سنیتا کیا چاہتی ہے۔ میں نے یہ سوچا ضرور، مگر زبان سے کچھ اور ہی کہا۔ اچھا سنیتا، تو پھر میں چلتا ہوں۔ رات کو یا کل صبح کسی سمے آؤں گا۔ یہ الفاظ ادا کرنے سے پہلے میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ مطلب یہ تھا کہ سنیتا کی بات میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، سنیتا بولی، پھر کل ہی صبح آؤ تو اچھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اب دروازہ کھلنے والا تھا، اس لیے میں نے انسانی قالب چھوڑ دیا کہ کسی کی نظر میں نہ آؤں۔ سنیتا خود بھی یہی چاہتی تھی۔ اس نے دروازے تک پہنچنے کے بعد مڑ کر دیکھا اور مطمئن دکھائی دی۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ہی ہوٹل کے کمرے سے باہر آ گیا۔ اپنے استعمال کے لیے ہوٹل والوں سے اس نے صبح جو کار لی تھی، اسی کار میں میرے ہمراہ گرین کلب روانہ ہوئی تو 6 بجنے میں 20 منٹ باقی تھے۔ گرین کلب وہاں سے بمشکل 5-6 منٹ کی ڈرائیو پر ہوگا۔ ہوٹل کی حدود سے نکل کر ایئرپورٹ روڈ پر آگے بڑھتے ہوئے سنیتا نے ایک ذیلی شاہراہ پر کار موڑ لی۔ میں اس کے ساتھ برابر والی سیٹ پر ہی موجود تھا۔ اس نے اب تک مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہے۔ جب اس نے سیدھا چلنے کی بجائے کار کو موڑ لیا تو میں بول ہی اٹھا، ادھر کہاں جا رہی ہو؟ گرین کلب ادھر تو نہیں ہے۔ معلوم ہے مجھے، اس نے جواب دیا۔ 6 بجے کے بعد پہنچنا ہے وہاں، ابھی خاصا وقت ہے ہمارے پاس۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سڑک کے ایک کنارے کار کو روک لیا۔ ایئرپورٹ روڈ کی طرح اس سڑک پر زیادہ آمد و رفت نہیں تھی۔ چند لمحے توقف کے بعد سنیتا نے مجھ سے پوچھا، سکھبیر، کچھ اندازہ لگایا تم نے کہ ونود جی کو تمہارے بارے میں کیسے پتا چل گیا؟ میں تو خود اس بات پر حیران ہوں۔ میں بولا، ظاہر ہے تم نے انہیں میرے بارے میں بتایا نہیں ہوگا۔ کسی نے تمہیں اور مجھے ملتے نہیں دیکھا۔ پھر تو بس ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ انہیں تمہاری کسی بات پر شبہ ہو۔ ممکن ہے ان سے ملاقات کرتے وقت کوئی ایسی بات تمہاری زبان پر آ گئی ہو اور پھر انہوں نے کسی عمل کے ذریعے… نہیں، سنیتا نے میری بات کاٹ دی۔ اس کے لیے ونود جی کو کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی۔ میں نے کچھ اور ہی سوچا ہے۔ تم کیونکہ ان معاملات سے بے خبر ہو اس لیے نہیں سمجھ سکے۔ دراصل ونود جی کا اپنا طریقہ کار ہے۔ میں ہی کیا، وہ جن لوگوں سے بھی کام لیتے ہیں ان کی طرف سے غافل نہیں رہتے۔ اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں، بلکہ اسے تم ایک حفاظتی نظام کہہ سکتے ہو۔ میرے پاس وقت ہوتا تو بھی معلوم کر لیتی کہ میں ہوٹل کے جس کمرے میں ٹھہری ہوں وہاں کوئی ڈیکٹا فون تو نہیں۔ ڈیکٹا فون؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ وہ مجھے ڈیکٹا فون کے بارے میں بتانے لگی۔ ایک طرح کا مواصلاتی سسٹم سمجھ لو اسے۔ میرے کمرے میں ہونے والی وائرلیس گفتگو ڈیکٹا فون کے ذریعے غالباً اسی ہوٹل کے کسی اور کمرے میں سنی جا رہی ہوگی یا اسے ریکارڈ کر لیا گیا ہوگا۔ یہ کام انجام دینے والا ہمارا ہی کوئی خاص آدمی ہوگا۔ اس نے وہ گفتگو ونود جی کو سنوا دی یا بتا دی ہوگی۔
ان معاملوں میں رازداری شرط اول ہوتی ہے۔ حمید چودھری سے مجھے تنہا ملنے کا حکم ملا تھا اور میں تمہیں بھی ساتھ لے جا رہی تھی۔ ونود جی نے اسی لیے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ چلو مان لی تمہاری بات، میں نے سنجیدگی سے کہا، اور اب میں یہ بھی سمجھ گیا کہ تم نے تحریر کا سہارا کیوں لیا تھا، لیکن ڈکٹا فون کب اور کس طرح تمہارے کمرے میں لگا دیا گیا؟ آج صبح جب ہم دونوں ملک افضل سے ملنے گئے تھے تو یہ بندوبست کر دیا گیا ہوگا۔ ایسے ہوٹلوں کے کسی کمرے کا تالا کھول کر اندر گھس جانا کوئی ایسا مشکل کام نہیں۔ معمولی درجے کے کسی جرائم پیشہ آدمی سے بھی یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کل شام سے پہلے خود ونود جی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میں ڈھاکہ پہنچ کر کہاں ٹھہروں گی۔ کل شام کے بعد سے بس آج ہی صبح میں اس کمرے سے نکلی تھی، پھر ملک افضل سے مل کر دوبارہ ہوٹل آ گئی اور اس وقت نکلی ہوں۔ یہ کام میری غیر موجودگی میں ہی ہو سکتا تھا۔ اگر ونود جی کو بقول تمہارے حفاظت ہی مقصود تھی تو وہ اس سے تمہیں بھی آگاہ کر سکتے تھے۔ میں نے اعتراض کیا، میں نے تمہیں بتایا نا کہ وہ پہلے سے کچھ نہیں بتاتے اور اس طرح وہ خود کو عقل کل ظاہر کرتے ہیں۔ میں چڑ کر بولا، انہیں شاید اس طرح دوسروں کے اعصاب پر مسلط ہونے کا شوق ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب تمہارے کمرے میں تم سے کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، آج کے بعد میں تم سے نہیں ملوں گا، تم جانو اور وہ تمہارا بوڑھا گدھ جانے۔ میں نے ونود جی کو ایک اور نیا خطاب دے دیا۔ پاگل ہو تم، سنیتا نے کہا۔ اگر مجھے ونود جی کا حکم ماننا ہوتا تو اس وقت تم میرے ساتھ نہ ہوتے۔ یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ ہماری ملاقاتیں اسی کمرے میں ہوں۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس طرح تو بڈھے کو اور بہت سی باتوں کا پتہ چل گیا ہوگا۔ میں کہنے لگا، اس بھوت علی علیش کے بارے میں بھی وہ جان گیا ہوگا جو تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ تم یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ ونود جی سے واقف نہیں۔ سنیتا مجھے سمجھانے لگی، ونود جی کبھی کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ وہ اسی وقت کوئی تاکید کرتے ہیں جب کوئی اجنبی ان باتوں سے آگاہ ہونے لگے جن کو وہ راز میں رکھنا چاہتے ہوں۔ تمہارے اور میرے تعلقات ذاتی نوعیت کے ہیں، ان پر یقیناً ونود جی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر وہ ہرگز یہ گوارا نہیں کریں گے جو ذمہ داریاں ان کی طرف سے میرے سپرد کی گئی ہیں ان کا علم تمہیں بھی ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں وہ مجھ سے جواب بھی طلب کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر تم کیا جواب دو گی؟ مجھے ان کا حکم ماننا پڑے گا، یعنی پھر تم مجھے کچھ بھی نہیں بتاؤ گی؟ میرے اس سوال پر وہ مسکرائی۔ ہاں، کم سے کم اس ہوٹل کے کمرے میں۔ اس کے علاوہ یہ کہ تم پر تو میں کوئی پابندی نہیں لگا سکتی۔ سنیتا کا لہجہ معنی خیز تھا۔ مجھے تو کوئی ایسی خاص تکلیف نہیں کہ تمہارے عشق میں مارا مارا پھروں۔ اگر تمہیں تکلیف نہ ہوتی تو میرے پیچھے پیچھے کراچی سے ڈھاکہ نہ آ گئے ہوتے۔ وہ دھیرے سے ہنس دی، پھر میری ہی نقل اتارتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ رے سکھبیر، اب کوئی بھی ہم دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتا۔ یہ تو بھی اچھی طرح جانتا ہے اور میں بھی۔ تو پھر اب اس کی ایک ہی صورت ہے کہ میں تجھے رات کو سوتے میں چپکے سے اٹھا کر کہیں لے جایا کروں۔ کہاں لے جائے گا؟ جہاں بھی دل چاہے گا، ہرے بھرے درختوں کے کسی جھنڈ میں، کسی جھیل کے کنارے، کسی ایسی جگہ جہاں تیرے اور میرے سوا کوئی نہ ہو۔ میں نے اس پر پھر اپنے عشق کا جادو چلانا چاہا اور اپنی آواز خوابناک سی بنا لی۔ اس سے کیا ہوگا؟ تجھے دیکھا کروں گا اور دیکھتا ہی رہوں گا۔ کاش یہ تیرے بس میں ہوتا۔ تجھے شاید یہ معلوم نہیں کہ میں سونے سے پہلے اپنے گرد گھیرا ڈال کر سوتی ہوں۔ اچھا ہوا کہ تو نے مجھے بتا دیا، ورنہ مارا جاتا۔ میری مرضی کے بغیر کوئی بھی میرے قریب نہیں آ سکتا۔ فضول باتیں چھوڑ اور میری سن۔ اس وقت ہم جس طرح مل رہے ہیں، کیا کوئی جان سکتا ہے؟ جو بھی ادھر سے گزرے گا یہی دیکھے گا کہ میں کار میں اکیلی بیٹھی شاید کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ ہم اسی طرح ملتے رہیں گے۔ پھر جب یہ خطرہ نہ ہوا کہ کوئی ہمیں دیکھ لے گا یا ہماری باتیں سن لے گا، ہم کسی بند کمرے میں اکیلے ہوئے، تو پھر میں تجھ سے کہوں گی کہ میری نظروں کی پیاس بھی بجھا دے۔ تو بھی کہیں ٹھہرا ہی ہوگا نا؟ میں وہاں آ کر بھی تو تجھ سے مل سکتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کار سٹارٹ کر دی کیونکہ اب 6 بجنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، تجھے دکھا دوں گا میں اپنا ٹھکانہ۔ میں راضی ہو گیا کہ اس کے سوا کوئی اور چارہ کار بھی نہیں تھا۔ اس نے ونود جی کا حکم نہیں مانا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ گرین کلب نہ لے جائے۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اپنے سرگنا سے زیادہ وہ مجھے اہمیت دے رہی تھی۔ شاید اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نظروں سے اوجھل تھا۔ گرین کلب کے پارکنگ لاٹ میں اس نے کار کھڑی کی اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ کلب کے سوئمنگ پول کے ارد گرد کافی فاصلے سے میزیں پڑی تھی۔ ان کا درمیانی فاصلہ اتنا تھا کہ ایک میز کے گرد بیٹھے ہوئے افراد کی گفتگو دوسری میز پر بیٹھنے والوں کے لیے سننا ممکن نہیں تھا۔ شیشے جیسے بدن پانی کے اندر اور سطح پر تیر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ کے ساتھ ان کے دوست یا محبوب بھی ہوں گے۔ سنیتا کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا میں وہ سب نظارے دیکھتا رہا۔ ایک جانب سٹیج سا بنا ہوا تھا، وہاں مجھے سازندے نظر آئے۔ موسیقی کی دھیمی دھیمی سی لے جیسے ہر طرف تیر رہی تھی۔ سوئمنگ پول سے دور سنیتا میزوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی ایک جگہ رک گئی۔ اس میز کے گرد بھی کئی کرسیاں پڑی تھیں، مگر صرف ایک کرسی پر سانولا سا ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ وہ نوجوان سنیتا کو رکتے دیکھ کر چونکا۔ چہرے سے مجھے وہ کوئی چلتا پرزا ہی لگا۔ اس کے جسم پر اچھا لباس تھا۔ مجھے شازیہ کہتے ہیں۔ سنیتا نے اس نوجوان کو دھیمی آواز میں مخاطب کی، اور تم شاید حمید چودھری ہو۔ سنیتا نے اس نوجوان کو اپنا ایک نیا نام بتایا۔ اوہ یس، کم آن، نوجوان جلدی سے بولا۔ آئی واز ویٹنگ یو۔ سنیتا بڑی بے تکلفی سے اس نوجوان کے قریب والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے اپنا بیگ میز پر رکھ کر نوجوان حمید چودھری سے ہاتھ ملایا۔
نوجوان نے فوری طور پر سنیتا کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میں نے محسوس کر لیا کہ حمید چودھری پر سنیتا کے حسن کا جادو چل چکا ہے۔ میں آہستگی سے ان دونوں کے سامنے والی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر شازیہ۔ حمید چودھری انگریزی میں ہی بات کر رہا تھا۔ کیا پیو گی؟ تمہاری ہی وجہ سے اب تک میں نے اپنے لیے کچھ نہیں منگوایا۔ جن منگوا لو، سنیتا نے کہہ دیا، مگر باہر کی۔ وہ بھی انگریزی بول رہی تھی۔ جن شراب ہی کی ایک قسم ہے، مگر قدرے کم تیز اور ہلکی۔ حمید چودھری نے ایک باوردی ویٹر کو قریب آنے کا اشارہ کیا اور اسے آرڈر دیا۔ ایک پینٹ ایک نصف بوتل کے ساتھ اس نے کھانے کے لیے کباب وغیرہ بھی منگوائے تھے۔ میں اس وقت تک حمید چودھری کے ذہن پر توجہ مرکوز کر کے بہت کچھ جان چکا تھا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں وہ طلبہ کی تنظیم کا جنرل سیکرٹری تھا۔ جام سے جام ٹکرائے اور دور ساغر چلا۔ پھر باتیں شروع ہو گئیں۔ سنیتا نے دھیرے سے کہا، میں تمہاری امانت ساتھ لائی ہوں۔ اس نے میز پر رکھا ہوا بیگ اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ حمید چودھری کے پاس بھی میں نے چمڑے کا ایک بیگ دیکھ لیا تھا۔ وہ بیگ اس نے میز پر رکھنے کی بجائے کرسی کی سائیڈ میں دبا رکھا تھا۔ کتنے ہیں؟ حمید چودھری نے دھیمی آواز میں معلوم کیا۔ 10,000۔ سنیتا نے جواب دیتے ہوئے اپنا بیگ کھولا۔ 10,000؟ کل یہیں آ کر لے جانا۔ یہ تو کم ہے۔ حمید چودھری کا لہجہ بدل گیا۔ میں نے ونود جی سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ 30,000 سے کم پر بات نہیں بنے گی۔ تمہیں 15,000 لانے تھے۔ تم چاہو گے تو بات بن جائے گی۔ سنیتا ایک ادا سے بولی۔ یہ تو رکھو۔ رکھ لیتا ہوں لیکن وعدہ نہیں کرتا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ آج بھی دوپہر کو اردو روڈ پر مظاہرہ کرتے ہوئے ہماری تنظیم کے 5 لڑکے شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے آنسو گیس کے علاوہ سخت لاٹھی چارج کیا۔ اب یہ اطلاع ملی ہے کہ حکومت سختی کے ساتھ ہماری تحریک کو کچل دینا چاہتی ہے۔ اس کے لیے آج ہی تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ حمید چودھری بتانے لگا، طلبہ کو پولیس کسی بھی قیمت پر نواب باڑی تک نہیں پہنچنے دے گی کہ وہاں احتجاجی مظاہرہ کیا جا سکے۔ یونیورسٹی کے آس پاس ابھی سے فورس لگا دی گئی ہے۔ کل کیا ہوگا کچھ نہیں معلوم۔ کیا خبر پولیس گولی چلا دے؟ خیال ہے تم لوگوں کا؟ سنیتا پرسکون آواز میں بولی۔ یہ ڈس انفارمیشن ہے۔ ایسی کوئی بات ہوتی تو ہمیں معلوم ہوتا۔ حکومت اتنا سخت قدم نہیں اٹھا سکتی، لیکن احتجاجی مظاہرہ تو کہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ حمید چودھری نے یہ کہہ کر اپنے گلاس سے ایک گھونٹ بھرا، پھر کہنے لگا، تم لوگ نواب باڑی کے سامنے ہی کیوں مظاہرہ چاہتے ہو؟ تم اسٹوڈنٹ لیڈر ہو کر اتنی سی بات نہیں سمجھے؟ سنیتا بڑی دل ربائی سے مسکرائی۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس جگہ کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ سنیتا اسے سمجھانے لگی۔ وہ سب جانتا ہوں میں، حمید چودھری بولا۔ یہ بھی معلوم ہے مجھے کہ اس وقت گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین ہے۔ وہ بھی نواب باڑی میں ہی پلے بڑے ہیں۔ حکومت اسی وجہ سے تو ہمیں وہاں مظاہرہ کرنے سے روکے گی۔ یہ انتظامیہ کی عزت اور آن کا مسئلہ ہے۔ سنیتا اسے سمجھانے لگی کہ مظاہرہ وہی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے وہ اپنے تمام نسوانی حربے آزما رہی تھی۔ انہی میں سے ایک حربہ یہ بھی تھا کہ اس نے اپنا گلاس حمید چودھری کے گلاس سے بدل لیا تھا۔ میں نے اس عرصے میں حمید چودھری کا ذہن پڑھ کر یہ جان لیا کہ نواب باڑی کی کیا تاریخی حیثیت ہے۔ نواب باڑی نواب سر سلیم اللہ خان کا مسکن تھا۔ نواب سلیم اللہ خان مسلم لیگ کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ یہ 1906 کا واقعہ ہے کہ ڈھاکہ شہر میں ہی مسلم لیگ کا پہلا اجلاس ہوا تھا۔ نواب صاحب اس میں پیش تھے۔ اس کا سارا ہی خاندان مسلم لیگی تھا۔ نواب صاحب سے لے کر خواجہ ناظم الدین اور اس خاندان کے دوسرے افراد تک تمام ہی مشہور سیاسی شخصیات اسی نواب باڑی میں ہی رہی تھی۔ اسی عمارت کے ایک حصے کو نواب صاحب کے استعمال میں رہنے والی اشیاء کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ وہاں نواب صاحب کی کرسی، پگڑی، تلوار وغیرہ رکھی گئی تھی۔ اسلام پور روڈ سے چوک بازار کی طرف جاتے ہوئے اندرونی سمت ایک بڑا سا گیٹ ہے جس کے اندر میدان نظر آتا ہے۔ اسی میدان میں سامنے دکھائی دینے والی بہت بڑی عمارت نواب باڑی کہلاتی ہے۔ نواب صاحبی کے نام سے سر سلیم اللہ روڈ بھی ہے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی اور ڈھاکہ میڈیکل ہاسپٹل دونوں ہی اسی روڈ پر ہیں۔ ڈھاکہ کا میوزیم، ڈھاکہ ہائی کورٹ اور سلیم اللہ ہال بھی اسی روڈ میں واقع تھے۔ ہائی کورٹ کی عمارت سفید رنگ کی تھی۔ اس سے ذرا آگے 2 منزلہ بہت بڑا ہاسٹل سلیم اللہ ہال کہلاتا تھا۔ ڈھاکہ شہر کی ایک اور اہم شاہراہ نواب پور روڈ بھی نواب صاحبی کی وجہ سے نواب روڈ کہلاتی تھی۔ ڈھاکہ شہر کے متعلق بہت سی باتیں تو میں پہلے ہی معلوم کر چکا تھا، مگر سیاسی پس منظر حمید چودھری کا ذہن پڑھ کر معلوم ہوا۔ وہ ایک ضمیر فروش نوجوان تھا جسے غیر ملکی تخریب کار اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ ونود جی کی اصل جنگ کا مفہوم میری سمجھ میں آ چکا تھا۔ ایک بات میں نے اور خاص طور پر محسوس کی کہ حمید چودھری خود بھی حکومت وقت کے خلاف باغیانہ خیالات رکھتا تھا۔ اپنی دانست میں وہ غیر ملکی تخریب کاروں سے مالی منافقت حاصل کر کے طلبہ تنظیم کو مزید مضبوط کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اسی کے ساتھ اس کی نظروں میں سنیتا کے حسن سے خوشہ چین کا رنگ بھی میں نے دیکھا۔ شازیہ، تمہیں تیراکی تو آتی ہوگی؟ حمید چودھری کی آواز نشے سے بوجھل ہونے لگی۔ وہ تیسرا پیک ختم کر کے اپنے لیے اب چوتھا پیک بنا رہا تھا۔ ہاں کیوں؟ سنیتا نے مسکرا کر پوچھا۔ کل شام جب تم بقیہ رقم لے کر آؤ تو اپنا باتھنگ ڈریس بھی ساتھ لانا۔ ہم دونوں سوئمنگ پول میں تیریں گے۔ حمید چودھری نے سنیتا پر جال پھینکا۔ وہ مچھلی تو خود جال میں پھنسنے آئی تھی، سو کس طرح انکار کر دیتی؟ عجیب سے لہجے میں سنیتا نے کہا، پانی میں جسم بہت ہلکے ہو جاتے ہیں، مجھے بھی اس کا تجربہ ہے۔ حمید چودھری ہنسا۔ ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑتا۔ اگر تم مجھے بوجھ سمجھ رہے ہو تو پھر میں باتھنگ ڈریس اپنے ساتھ نہیں لاؤں گی۔
سنیتا ادائے دلبری سے بولی۔ بوجھ تمہیں نہیں، اپنے آپ کو کہا ہے میں نے ڈارلنگ۔ حمید چودھری ایک قدم اور آگے بڑھا۔ وہ دونوں مزید کچھ دیر تک ایک دوسرے کو رجھاتے اور لبھاتے رہے۔ میں خاموش تماشائی بنا سب کچھ دیکھتا اور سنتا رہا۔ پھر سنیتا ہی نے ویٹر سے بل منگوایا اور ادائیگی کے بعد اگلے روز ملنے کا وعدہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اس کے ساتھ ساتھ کلب سے باہر آ گیا۔ کلب سے واپسی پر کار ڈرائیو کرتے ہوئے سنیتا نے مجھے مخاطب کیا۔ پہلے میں تمہارے ساتھ چلوں گی، ونود جی کو رپورٹ بعد میں دوں گی۔ تم یہ کس سے باتیں کیے جا رہی ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کب؟ پھر کس کے ساتھ ہو؟ اس نے ہنس کر پوچھا۔ اپنی تنہائیوں کے ساتھ۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہارے عشق میں رقیبوں کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ رقیب کے بغیر عشق کرنے میں کوئی مزہ بھی تو نہیں۔ یہ نہیں سوچا تم نے سکھبیر؟ میں تو اب بھی تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوں، تم ہی دوسروں کے پہلوؤں میں جا بیٹھتی ہو۔ تمہارا خیال نہ ہوتا تو اس کی گردن مروڑ دیتا، جو تمہیں بھی آنکھوں میں پیل جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو۔ صورت پر پھٹکار برس رہی تھی کم وقت کے۔ کام نکالنے کے لیے ایسے عقل کے پیدلوں کو بھی گوارا کرنا پڑتا ہے۔ تم نے بتایا نہیں کہ کہاں چلنا ہے؟ سنیتا نے ایک مرتبہ پھر پوچھا۔ جدھر بھی چل رہی ہو ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر اسے میں نے اپنے ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر بتا دیا۔ پھر سوال کیا، یہ مکرجی کون ہے؟ یہ سوال کر کے میں جاننا چاہتا تھا کہ سنیتا مجھ سے کہیں رازداری تو نہیں برت رہی، ورنہ تو مجھے معلوم ہو چکا تھا۔ وہ بھی ایک اسٹوڈنٹ لیڈر ہے، اسی کے ذریعے حمید چودھری کو پھانسا گیا تھا۔ اس کا پورا نام دلال مکرجی تھا۔ سنیتا نے میری توقع کے مطابق جواب دیا، پھر یہ بھی بتایا کہ میری آمد سے قبل ونود جی نے مختصر طور پر اسے ہدایات دے دی تھی کہ حمید چودھری سے کیا بات کرنی ہے۔ سکھبیر، مجھے پتا نہیں تھا کہ تم سامنے والے ہوٹل میں ہی ہوگے۔ سنیتا مزید کہنے لگی، اب تو میں جب چاہوں تمہارے پاس آ سکتی ہوں۔ کیا اس وقت چلنے کا ارادہ نہیں؟ ہاں، میں یہی سوچ رہی ہوں کہ پہلے ونود جی کو رپورٹ دے دوں۔ اس نے جواب دیا، کیا معلوم انہیں مجھ سے اور کوئی ضروری بات کہنی ہو۔ ملک افضل والا قصہ بھی درمیان میں ادھورا رہ گیا۔ اس سلسلے میں بھی ونود جی سے مجھے معذرت کرنی پڑے گی، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں۔ مجھے کیا خبر تھی کہ وہ بزدل فرار ہو جائے گا۔ تم تو اپنے کمرے میں ہی ملو گے نا؟ آؤ گی کب یہ بھی تو پتا چلے۔ میں بولا، ونود جی کو رپورٹ دے کر آ جاؤں گی تمہارے پاس۔ اس نے اپنے ہوٹل کے سامنے کار کو روک لیا۔ زیادہ سے زیادہ دیر بھی لگی تو 8 بج جائیں گے۔ میں انتظار کروں گا تمہارا۔ ہاں، کمرہ نمبر کے ساتھ نام بھی بتا دوں گی تمہیں۔ مقصود میاں کے نام سے کمرہ لیا ہے میں نے۔ یہ کہتے ہی میں نے کار کا دروازہ کھولا اور اتر گیا۔ سنیتا کار کو آگے بڑھا لے گئی۔ کار کا دروازہ میں نے دانستہ کھول کر بند کیا تھا تاکہ سنیتا کو اندازہ ہو جائے میں جا چکا ہوں، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ سنیتا اور ونود جی کے درمیان کیا بات ہوتی ہے۔ میں اسی لیے سنیتا سے پہلے اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور سنیتا اندر آ گئی۔ اسے شاید مجھ سے ملنے کی جلدی تھی، اس لیے دروازہ بند کرتے ہی اپنا بیگ بیڈ پر رکھ کر الماری سے ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ مخصوص فریکوینسی سیٹ کرنے کے بعد اس نے ونود جی سے رابطہ قائم کر لیا اور حمید چودھری کے بارے میں تفصیلی رپورٹ دی۔ اول تو شاید وہ تم سے کل شام زیادہ رقم کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ ونود جی کی نرم اور دھیمی آواز ٹرانسمیٹر پر سنائی دینے لگی۔ پھر بھی بطور احتیاط 20,000 روپے لے جانا۔ وہ بہت کام کا لڑکا ہے، اسے ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ 5-10 ہزار کی کوئی ایسی بات نہیں۔ رقم مجھے آج یا کل تمہارے پاس نہیں بھجوانی۔ تمہیں آج مجھ سے آ کر ملنا ہے، رات کو 8 بجے کے بعد۔ چاہو تو میرے ساتھ ہی کھانا بھی کھا لینا۔ اوور۔ آپ کو مجھے ملک افضل کے بارے میں بھی بتانا تھا کہ وہ فرار ہو گیا ہے۔ اوور۔ معلوم ہے مجھے۔ تم تو مجھے سکھبیر کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کون ہے۔ ملک افضل کے متعلق اس وقت بات ہو جائے گی جب تم آؤ گی۔ اوور۔ میرے بارے میں پوچھے جانے پر سنیتا کچھ بوکھلائی ہوئی سی دکھائی دی، پھر چند لمحے توقف کے بعد قدرے سنبھل کر کہنے لگی، وہ سکھبیر میرا بوائے فرینڈ ہے۔ اس کے بعد سنیتا نے ونود جی کو مختصراً وہ سب کچھ بتا دیا جو خود میری زبانی سنا تھا۔ وہ تمہیں چاہتا ہے اور تم اسے۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، ونود جی جواب میں بولا۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس کی اور تمہاری منزل ایک ہے، لیکن تم اسے اپنے ساتھ گرین کلب کیوں لے جا رہی تھی؟ اتنی بڑی بھول تم سے کیسے ہوئی؟ اوور۔ سنیتا نے جھوٹ بولا۔ وہ میرے اور حمید چودھری کے درمیان ہونے والی گفتگو نہ سن پاتا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ واپسی میں وہ ہوٹل دیکھ لوں گی جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہے، تاکہ اس سے ملتی رہوں۔ دراصل اس نے مجھ سے شام کو ملنے کے لیے کہا تو میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، گرین کلب جانا ہے۔ اوور۔ تم بھول رہی ہو کہ تمہارے اور سکھبیر کے بیچ کوئی پردہ نہیں۔ کیا تم نے اس کے سامنے فون پر کانتا سے بات نہیں کی؟ کیا تم نے اسے کانتا کے متعلق نہیں بتایا؟ مجھے تو یہ بھی یقین ہے کہ آج صبح جب تم ملک افضل سے ملنے گئی تھی تو سکھبیر بھی تمہارے ساتھ ہی تھا۔ بولو، کیوں کیا تم نے ایسا؟ اوور۔ جواب طلبی پر سنیتا کا چہرہ دھواں دھواں سا ہو گیا۔ واقعی وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس کے کمرے میں موجود ڈیکٹا فون کے ذریعے وہ ساری باتیں ونود جی کے علم میں آ چکی ہیں جو شام کو گرین کلب روانگی سے قبل ہم دونوں کے درمیان ہوئی۔ جواب دیتے ہوئے سنیتا اس مرتبہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور بولی، سکھبیر بہت کام کا آدمی ہے۔ میں نے یہی سوچ کر اس سے کچھ نہیں چھپایا۔ اس کے اندر بڑی شکتی ہے۔ میں اگر اسے کچھ بھی نہ بتاتی تو وہ جان جاتا۔ پھر سنیتا نے ونود جی کو میری پوری اسرار قوتوں سے بھی آگاہ کر ہی دیا اور آخر میں کہنے لگی، کراچی میں بھی اس نے میری مدد کی، مجھے بچایا۔ اوور۔ سنیتا کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا
کہ ونود جی کو میرے متعلق حقیقت سے باخبر کر دیتے۔ اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں خدا نہ خواستہ درگا دیوی کا داس ہوں۔ دوسری طرف سے جو بھی کہا گیا میرے لیے خلاف توقع ہی تھا۔ تمہارا اندازہ بالکل صحیح ہے۔ اگر سکھبیر کے اندر اتنی شکتی ہے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو سکتا ہے تو پھر تم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس سے میری ملاقات کروا دو؟ اگر وہ تمہارے پریم میں واقعی سچا ہے تو اس سے بہت کام لیا جا سکتا ہے۔ اوور۔ میں نے بھی پہل سوچا تھا، لیکن وہ من موجی ہے۔ سنیتا نے یہ کہہ کر وہ باتیں دہرا دی جو کراچی میں اس سے ہوئی تھی۔ تم اس سے ملواؤ تو صحیح، مجھے پوری امید ہے کہ وہ میری بات مان جائے گا۔ آج تم مجھ سے ملنے آؤ تو اسے بھی ساتھ لاؤ۔ اوور۔ میں اسے آپ سے ملوانے اور ساتھ لانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اوور۔ سنیتا نے وعدہ کر لیا۔ اوور اینڈ آل۔ ونود جی کے آخری الفاظ سنائی دیے۔ اس کے بعد مزید میں وہاں نہیں رکا۔ اب اس کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔ مجھے اپنے ہوٹل پہنچنے اور انسانی قالب اختیار کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ ونود جی سے ملنے کی راہ خود بخود استوار ہو گئی، لیکن اسے میری پوری اسرار قوتوں کا بھی علم ہو گیا تھا۔ یہ بات میرے نزدیک اطمینان بخش بہرحال نہیں تھی۔ سنیتا کی آمد تک میں اسی مسئلے پر غور کرتا رہا۔ خوشبو کے جھونکے کی طرح وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی اور میں نے دروازہ بند کر لیا۔ وہ بہت پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ تم تو 8 بجے کے بعد آنے کو کہہ رہی تھی، پہلے ہی آ گئی۔ وہ بیٹھ گئی تو میں بولا۔ جواب میں اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور بڑی قاتل نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، تمہارے بنا اب چین کب آتا ہے مجھے؟ میری ایک بات مانو گے سکھبیر؟ اس کے لمس کی خوشبو مجھے اپنی گرفت میں لینے لگی۔ آدمزادیوں سے قرب کی فطری کمزوری غالب آنے لگی تو میں نے گھبرا کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ پھر مجھے خود پر قابو پانے میں زیادہ دشواری نہ ہوئی۔ میں بولا، سنیتا میں تمہاری بات نہیں مانوں تو؟ بغیر جانے ہی کہ میں کیا بات کہنے والی ہوں وہ حیران سی رہ گئی۔ یہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم؟ میں نے مسکرا کر کہا، اسی لیے تو میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاتی۔ اس نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ کیا تم واقعی جان گئے ہو سکھبیر کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آئی ہوں؟ ہاں، اور یہ بھی کہ کہاں لے جاؤ گی؟ مجھے اپنے گرو گھنٹال سے کیوں ملوانا چاہتی ہو تم؟ میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میرا تعلق صرف تم سے ہے اور یہ تمہاری حدود تک ہی رہے تو ٹھیک ہے۔ تمہاری طرح میں اس بوڑھے گیت کا غلام کیوں بنوں؟ بولو، کیوں اس کی کوئی بات مانوں؟ ہر چند کے ونود جی کے لیے میرے لہجے میں سختی اور بیزاری تھی۔ پھر بھی سنیتا برا نہیں مانی اور بولی، میری خاطر بس ایک بار ونود جی سے مل لو، پھر جو تمہارے جی میں آئے سو کرنا۔ تمہاری ہی خاطر تو اب تک ہر دکھ جھیل رہا ہوں۔ میری منشا یہی تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کرے اور اس نے ایسا ہی کیا۔ یوں اسے مجھ پر شک نہ ہوتا کہ میں خود ونود جی سے ملنے کو بےتاب ہوں۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ سنیتا اسی غلط فہمی میں مبتلا رہی کہ یہ اس کی چاہت کا اثر ہے، جو میں نے ساتھ چلنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ خلوت سے فائدہ اٹھا کر سنیتا نے ایک مرتبہ پھر میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں اس طرح ٹہلنے لگا جیسے کچھ سوچ رہا ہوں۔ وہ بھی کہاں ہار مارنے والی تھی، اٹھی اور میرے قریب آنے لگی۔ نہیں سنیتا، مجھے مجبوراً کہنا ہی پڑا، مجھے امتحان میں نہ ڈالو ورنہ میں تم سے دور، بہت دور چلا جاؤں گا۔ اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور حسین چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ پھر وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، کیوں؟ آخر کیوں؟ تم میرے سینے میں اپنے پریم کی جوت جگا کر کس لیے آزما رہے ہو مجھے؟ بتا دو ایک بار مجھے کہ میں کیسے تمہیں پا سکتی ہوں۔ کسی کو پا لینا ہی تو سب کچھ نہیں ہے سنیتا۔ میں بولا، اگر میرا ساتھ رہنا تم کو منظور نہیں تو چلا جاتا ہوں میں۔ مجھے تم ایک سندر سپنا سمجھ کر بھلا دینا اور تم بھول پاؤ گے مجھے؟ نہیں، صرف درشن ہی کی بھیک تو چاہیے مجھے۔ سو اس سے کون روک سکتا ہے؟ تمہارے سامنے نہیں آؤں گا تو نہ صحیح۔ پھر جب میں نے اسے یہ دھمکی دی کہ اس کے ساتھ ونود جی سے ملنے بھی نہیں چلوں گا تو وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئی۔ وہ مڑی اور واپس جا کر کرسی پر جا بیٹھی۔ میں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور کہا، وچن دو مجھے سنیتا کہ تم آئندہ کبھی میرے من کی شانتی کو بھنگ نہیں کر پاؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور سر جھک گیا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، پھر وہ بولی، تمہاری مرضی اگر یہی ہے سکھبیر کہ میں سدا اسی طرح تڑپتی رہوں، میرے اندر کی آگ اسی طرح مجھے جلاتی رہے تو میں پتھر بن کر جی لوں گی۔ بس میں تم سے اتنا ہی تو چاہتا ہوں سنیتا کہ تم میرے قریب نہ آؤ۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ تمہارا تن پوتر نہیں ہے تو میرے من میں ہولی سی جلنے لگتی ہے۔ میں خود اپنی نظروں سے گر جاتا ہوں اور ایسا صرف اسی سمے ہوتا ہے جب تم مجھے چھوتی ہو۔ میں جان گئی سکھبیر کہ تمہارے لیے میں اچھوت ہوں۔ اب کبھی تمہیں پا لینے کی آشا نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ آنسو سے بھیگ گیا۔ اس کی طرف سے میں نے نگاہیں ہٹا لی اور پرسکون آواز میں بولا، باتھ روم میں جا کر منہ دھو لو، ابھی ہمیں چلنا بھی ہے۔ بڑے ہی کٹھور ہو تم۔ وہ بولی اور اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ میں مطمئن ہو گیا کہ اس آدمزادی سے خود کو بچا لیا۔ اس کے بعد ہوٹل سے روانگی میں ہمیں چند منٹ لگے کیونکہ 8 بجنے والے تھے۔ راستے میں اس سے میں نے پوچھا، تمہارے ونود جی نے اپنی کوٹھی کے گرد گھیرا تو آج بھی ڈال رکھا ہوگا نا؟ کچھ نہیں کہہ سکتی، جواب میں وہ بولی۔ اب اس نے خود پر قابو پا لیا تھا اور پہلے ہی کی طرح اعتدال پر نظر آ رہی تھی۔ میں اب سکھبیر کے انسانی کالب میں اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہی کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ میں نے بلا سبب اس سے ممکنہ حصار کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ مجھے خطرہ یہ تھا کہ وہ حصار مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں بہرحال ایک جن ذات تھا اور ابھی اس بڑے شیطان صفت آدم ذات کی پوری اسرار قوتوں کا مجھے قطعی اندازہ تھا۔
ہم تو ونود جی کی مرضی ہی سے ان کے پاس جا رہے ہیں۔ سنیتا چند لمحے بعد پھر بولی، ایسی صورت میں ہمیں گھیرے سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ میں صرف اقرار میں سر ہلا کے رہ گیا۔ پھر بھی مجھے اطمینان نہیں ہوا۔ وہ صنعتی علاقہ تیج گاؤں زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، سو ہم جلد ہی اس علاقے میں داخل ہو گئے۔ پہلے بھی میں ادھر کا ایک پھیرا لگا چکا تھا، مگر ونود جی کی کوٹھی کا علم نہیں تھا۔ کار جب ایک بڑی سی کوٹھی کے گیٹ پر رکی تو جانے کیوں میرے اعصاب تن گئے اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ سنیتا نے کار کا ہارن بجایا اور گیٹ کھل گیا۔ کوٹھی کے باہر اور اندر اتنی روشنی تھی کہ دور ہی سے نظر آنے والا نظر آ جائے۔ جیسے ہی کار کوٹھی کے گیٹ میں داخل ہوئی اور چوکیدار ایک طرف ہٹ گیا تو میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ چند لمحوں کو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی بھڑکتے ہوئے الاؤ سے گزرا ہوں۔ میرا اندیشہ درست ہی نکلا۔ وہ نادیدہ حصار آدم زادوں کے لیے نہیں تھا۔ وہ ذہنی جھٹکا میرے لیے اتنا شدید ثابت ہوا کہ کچھ دیر کو میرے حواس گم سے ہو گئے۔ میں سنیتا کے ساتھ ساتھ کار سے اتر کر چل تو رہا تھا، مگر خواب کیسے عالم میں؟ اب تک میرے وجود سے آگ کی تپش کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک خوبصورت نشست گاہ تھی جہاں میں اور سنیتا جیسے صوفوں میں دھنس گئے۔ ہمیں ونود جی کی آمد کا زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ نشست گاہ کے اندرونی دروازے سے وہ دبے قدموں اندر آ گیا۔ میری پہلی نظر اس کے بالوں پر پڑی۔ سر کے بال برف کی طرح بالکل سفید تھے۔ سانولے چہرے پر بھی مجھے سفید بال نظر آئے جیسے شیو بڑھ گیا ہو۔ آنکھیں بڑی اور روشن تھی۔ درمیانہ قد تھا، جسم پر سفید کھدر کا کرتا اور پاجامہ دکھائی دیا۔ اس نے مجھے اور میں نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ سنیتا اسے آتے دیکھ کر اٹھی تو میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور بولا، پرنام سکھبیر جی۔ پرنام، میں نے بھی ہاتھ جوڑ کر جواب دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ہندو کس طرح ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ تمہارا بڑا نام سنا تھا، سو درشن کرنے کو بلا لیا۔ ونود جی یہ کہتا ہوا سامنے والے صوفے پر آ بیٹھا اور ہمیں بھی بیٹھنے کا اشارہ کر کے بولا، سکھبیر جی ہمیں بھی اپنا کوئی چمتکار دکھاؤ کہ ہم بھی درگا دیوی کے ایک خادم ہیں۔ اس شخص کی مجموعی شخصیت کا تاثر وہ نہیں تھا جو میں نے سوچا تھا۔ عموماً آدم زادوں کے ظاہر و باطن میں اتنا فرق نہیں ہوتا۔ بظاہر اس کی شخصیت بہت نرم اور گداز تھی۔ میں نے اس کی بات کے جواب میں کہا، میں یہاں کوئی چمتکار دکھانے نہیں آیا ونود جی۔ مجھ سے تو سنیتا نے بھینٹ کرنے کو کہا، سو چلا آیا۔ وہ مسکرایا، اپنوں سے بھی چھپو گے کیا؟ سنیتا تمہارے بارے میں ہمیں سبھی کچھ بتا چکی ہے، پھر اور کیا جانکاری چاہتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ ہم جانکاری نہیں چاہتے، پرنتو تمہاری یہ غلط فہمی دور کر دینا ضروری جانتے ہیں۔ سنو سکھبیر، ہندو محاسبہ ہو کے جن سین، راشٹریہ سیوک سنگھ ہو یا کانگریس، سبھی ایک ہے۔ ہاں، سب کا طریقہ ضرور الگ الگ ہے۔ تمہارا سمبند ہندو محاسبہ سے ہے نا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم بھی ہمارے ساتھ ہو۔ نہیں ونود جی، میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ کانگریس اور ہندو محاسبہ میں بڑا فرق ہے۔ ہمارا نعرہ تو ہندی ہندو ہندوستان ہے۔ شمع کیجیے گا مجھے، کانگریس سرکار ہمارے سپنے کبھی پورے نہیں کر سکتی۔ وزیر تعلیم کون ہے کانگریس سرکار میں؟ سبھی کو خبر ہے کہ مولانا عبدالکلام آزاد شکشا منتری ہیں۔ ونود جی نرمی سے بولا، اسی کو تو سیاست کہتے ہیں سکھبیر، اور میں اس کو منافقت کہتا ہوں۔ میں نے بلا جھجک کہہ دیا، میری نظر میں ونود جی بھی ایک منافق ہی تھا۔